العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إنك لعلى خلق عظيم تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اسی رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں واللہ اگر کسی کو ہدایت دے تو ساری دنیا مل کر اسے گمراہ کر نہیں سکتی اگر اللہ رب العالمین کسی کو گمراہ کر دے اس کو ساری دنیا مل کر ہدایت دے نہیں سکتی واللہ رب العالمین کی ذات ہے اگر وہ کسی کو بیمار کر دے تو کوئی دنیا کا اس روئے زمین پر ایسا انسان نہیں جو اس بیماری کو اس کو دور کرتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو اگر اللہ رب العالمین کسی کو بیماری سے دور رکھیں تو دنیا میں کسی انسان کی طاقت و بس میں بات نہیں کہ اسے بیماری لاحق کرے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں
اسی رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورۃ القلم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے والوں کو ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین اکرام، اعلیٰ انسانی اخلاق کیا ہے اور انسان میں اس کی انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس مسئلے پر مختلف علماء کرام نے، دوسرے اہل فکر نے بہت سارے بیانات کیے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اس سے اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسئلہ زندگی کی بنیادی مسائلوں میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اخلاقی حیثیت سے اور اہمیت کو مختصرین الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اخلاق دراصل انسانی زندگی کے طریقے اور سلیقے اور قرینے کا نام ہے، اور اس طریقے کا تعین اور اس سلیقے اور قرینے کا حصول ہی در حقیقت اخلاقیات کے حقیقی موضوع سے واقف ہے۔ حاضرین اکرام، دینی اخلاق کیا ہیں؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اخلاق دراصل زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے اور قرینے کا نام ہے، اور اسی کے تعلیم و تربیت در حقیقت میں دینی حقیقت کی مقصود ہے۔ اسی طریقے سے یعنی انسان کو اس کے حیات مقصد، یعنی اس کے پیدا کرنے کا مقصد، اس کے زندگی کے مقصد سے ادا کر کے اس کے تقاضوں سے روشناس کیا جائے، انسان کو معلوم کیا جائے اور اس کے تکمیل تک اس کو قابل بنایا جائے۔ حاضرین اکرام، چنانچہ ہمارے نزدیک حقیقی اخلاق وہی ہے جن کے تعلیم اور ہدایت اور جس کے مربی ہمیں دین کے واسطے سے حاصل ہو، وہی معنوں میں اخلاق کی صحیح حقیقت ہیں۔ ہمیں زندگی کا وہی سلیقہ، وہی قرینہ مطلوب ہے جو خدا رب واحد نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رسول بننے کے ایک ٹارگٹ کو بتاتے ہوئے، مقصد کے بیان کرتے ہوئے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اے لوگوں، میں آپ کی طرف نبی اس لیے بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آپ کو اچھے اخلاق سکھاؤں، اچھا کیریکٹر سکھاؤں، اچھا کردار سکھاؤں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے سروے زمین پر، رسولوں کے سروے زمین پر آنے کے مقاصد میں، آنے کے ان ٹارگیٹوں میں ایک ٹارگیٹ اور طریقہ، یہ مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں اخلاق سکھایا جائے، انہیں کردار سکھایا جائے، انہیں کیریکٹر سکھایا جائے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق، گویا کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ گویا کہ جو کچھ قرآن میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہیں، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدھارنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرنے والے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے اخلاق سکھائے، ہر اعتبار سے رہنمائی کی، ہر اعتبار سے ان کی تربیت کی، اور ان کو اخلاق کا سب سے اعلیٰ اخلاق کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ القلم کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم سے نوازا ہے، یعنی اچھے اخلاق سے نوازا ہے، اخلاق کے سب سے اونچے مرحلے پر نوازا ہے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگوں میں سب سے اچھے، لوگوں میں سب سے بہتر، لوگوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے زمین پر آنے کے مقاصد میں، بھیجے جانے کے ایک مقاصد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوئے زمین پر اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کو انسان بنایا جائے، ان کو اخلاق سکھایا جائے، انہیں کیریکٹر سکھایا جائے، انہیں کردار سکھایا جائے، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان کی پہچان کرایا جائے۔ اسی طریقے سے آئیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کیا ہیں، حسن اخلاق کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ آئیے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نعاس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پوچھا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق ہیں، یعنی جو کچھ آپ نیک کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اچھے اخلاق ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ وہ ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور گناہ دل میں کھٹکنے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میری کیا حالت ہوگی۔ حضرین اکرام، اس حدیث کے اندر ایک تعریف بتائی گئی ہے، ایک انٹروڈکشن کیا گیا ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق یہ نیکی ہے، اچھے اخلاق یہ نیکی ہے، اچھا کردار یہ نیکی ہے، اچھا کیریکٹر یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ مثال کے طور پر چور جب چوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ میں فلاں کا سامان چوری کر رہا ہوں، فلاں کی چیز چوری کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات بھی آ جاتی ہے اگر اس تعلق سے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میری کیا حالت ہوگی۔ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ما حاک فی صدرک، کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، حقیقی معنوں میں وہ گناہ ہے۔ انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے، اس کے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ اگر میں جو کچھ کر رہا ہوں، بند کمرے میں میں جو کچھ کر رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں میں جو کچھ کر رہا ہوں، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو میری کیا حالت ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے تو میری کیا حالت ہوگی۔ جس انسان کے دل میں یہ بات آ جائے، دل میں کھٹکنے لگ جائے، یاد لگ لو کام گناہ کا کام ہے۔ ہم ٹرین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں، ہم ٹکٹ لیے بغیر کبھی کبھار ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمارے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے، ہمارے دل میں کھٹک یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں تو سفر کر دیا، پتہ نہیں کب ٹی ٹی آ جائے گا، پتہ نہیں کب میری گرفت ہوگی۔ اگر یہ دل میں بھی آپ کے کھٹکا آئے، یہ دل میں بھی اگر یہ سوچ آئے تو یاد رکھو وہ آپ کا گناہ کا کام ہے، وہ آپ کے چوری کا کام ہے۔ یہ اچھے انسان، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے آپ کے سامنے تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق دخول جنت کا سبب ہے،
جس انسان کے اخلاق اچھے ہیں، جس انسان کے کیریکٹر اچھے ہیں، جس انسان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، جس انسان کا چلنا پھرنا اچھا ہے، جس انسان سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو، اگر وہ انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو سمجھ لو اللہ رب العالمین اس اخلاق کے بدلے، اس کردار کے بدلے، اس کیریکٹر کے بدلے، اس عمل کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو جنت نصیب کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اکثر جنت میں داخل ہوتے ہوں؟ کیا سوال کیا؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اکثر انسان جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، چوکو اللہ، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہو جائے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس انسان کا بدلہ جنت ہے، اس اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وحسن الخلق، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے کیریکٹر اچھے ہوں، جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، جس کا عمل اچھا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، تو اگر یاد رکھو جس کے دل میں تقوی آ جائے وہ انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اکثر جہنم میں جاتے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی ذریعے سے انسان اکثر جہنم میں جاتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الفحم، یہ منہ ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف جاتا ہے۔ انسان منہ کے ذریعے سے کیسا جہنم کی طرف جاتا ہے؟ جھوٹ بول کے، جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، دوسروں کی برائی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان کے اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی زبان کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور یہی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری بات کی کہ والفرج، یعنی شرمگاہ، جس کی وجہ سے انسان اکثر جہنم میں داخل ہوتے ہیں، یعنی غلط کام کا ارتکاب کرنا جس کی وجہ سے ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں میں کہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ روئے زمین پر بہت سارے مومن ہیں، روئے زمین پر بہت سارے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بہت سارے ہیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ماننے والے بہت سارے کہنے والے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ ان میں سے سب سے بہترین اور اچھا مسلمان کون ہے؟ دیکھیں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل مومن کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنہم خلقا، احسنہم اخلاقا، کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو، جس کا عمل سب سے اچھا ہو، جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ اچھا ہو۔ یاد رکھو وہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان ہے، مومنوں میں سب سے مومن اچھا مسلمان وہی ہے جس کے اخلاق، جس کا کیریکٹر، جس کا کردار سب سے اچھا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر
میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کہاں تک میرے اور آپ کے اخلاق اچھے ہیں، کہاں تک میرے اور آپ کا کردار کیا ہے، کہ کہاں تک میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، میرے عمل سے کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے ذریعے سے، میرے جسم کے ذریعے سے، میرے جسم کے ہر ایک حصے کے ذریعے سے کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہر مسلمان سوچنی چاہیے۔ یاد رکھو کہ اخلاق کہتے ہیں الفضل ما شہدت بالعادہ، الفضل ما شہدت بالعادہ، اخلاق وہ ہیں کہ اپنے تو اپنے دور ہیں، گھر والے تو دور ہیں، ماں باپ تو دور ہیں، غیر مسلم اپنے گھر کے بازو رہنے والا غیر اگر اس اخلاق کی گواہی دو تو یاد رکھو حقیقی معنوں میں وہی اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کی گواہی دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ غیر جس سے ہماری دشمنی ہو، جس سے ہمارا اٹھنا بیٹھنے کا کوئی تعلق نہ ہو، جس سے ہمارے ان کے ہر اخلاق سے تکلیف ہوتی ہو، ہر معاملہ میں تکلیف ہوتی ہو، اگر وہ انسان ہمارے اخلاق کی گواہی دیتا ہے تو یاد رکھو حقیقی معنوں میں وہی اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ابو سفیان سے جب پوچھا گیا، جبکہ وہ آپ کا دشمن تھا، کتاب و سنت کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو پیارے نبی علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے ان کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، کہا کہ وہ نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر ایک انسان کے حق میں غیر مسلم یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے سالک تو کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ ہمارے معنوں میں صحیح معنوں میں اگر وہ ہماری اخلاق کی گواہی دیتا ہے تو یاد رکھو وہی ہمارے اخلاق ہے، وہی ہمارے کردار ہیں۔ اس کے بعد انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کرتے ہیں، اے پیارے نبی علیہ السلام، مومنوں میں سب سے چالاک مومن کون ہے، مومنوں میں سب سے ہوشیار مسلمان کون ہے؟ تو اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے انصاری صحابی کان کھول کر سنو، مسلمانوں میں مومنوں میں سب سے چالاک مسلمان، سب سے چالاک اور ہوشیار مسلمان وہ ہے جس نے اس رہتی دنیا میں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کرتا ہو، اپنے قبر کی فکر کرتا ہو، قبر والی بات کی زندگی کی فکر کرتا ہو، میدان محشر کی فکر کرتا ہو، جنت اور جنت میں جانے کے لیے فکر کرتا ہو۔ اگر جس انسان کے اعمال کے اندر، جس انسان کے سوچ اور ذہن میں یہ بات آ جائے تو یاد رکھو مسلمانوں میں سب سے بہترین اور چالاک مسلمان وہی ہے۔ اس روئے زمین پر ہوتے ہوئے آخرت کی فکر کرنا یہ مسلمان کی چالاکی ہے، کیونکہ بہت ساری مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا کہ الدنیا مضاء الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کہتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کہتی ہے، یعنی جو کچھ تم یہاں کرو گے، جو کچھ تم یہاں بوؤ گے وہی آخرت میں پاؤ گے، وہی آخرت میں تم کاٹو گے، یعنی جو کچھ تم یہاں عمل کرو گے یہی اس کا بدلہ کل قیامت کے دن آپ کو جنت اور جہنم کی شکل میں ملے گا۔ اسی طریقے سے آئیے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور جو کچھ معاملہ میں اور آپ زیادہ جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کے کچھ آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام ڈر گئے، پیارے نبی علیہ السلام ڈر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خشیت طاری ہوئی، گھر بھاگے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں انی خشیت علی نفسی، انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے میری نفس پر خوف اور ڈر ہے، میں خشیت محسوس کر رہا ہوں، ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش تھوڑی دیر کے لیے سلا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو سکون کی نیند سلا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے، جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق کے ذریعے سے نصیحت کی، جن اخلاق کے ذریعے سے تسلی دی، ان چیزوں میں اخلاق بھی شامل ہے۔ وہ اخلاق کے تحت معاملہ کلیکشن تھا، جن کا تعلق اخلاق سے تھا، جن کا تعلق لوگوں کے معاملات سے تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا فواللہ انک لا تصلِ الرحم،
اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خوبی کو بیان کرتے ہوئے، ایک ایک چیز اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فواللہ انک لا تصلح الرحم، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، آپ رشتوں جوڑوں کو کام کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام یا اخلاق میں سے ایک بہترین کام یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کا کام کرے۔ اگر دو دوست بچھڑ چکے ہیں، دو دوست دور ہو چکے ہیں تو انہیں ملانے کا کام کریں، اگر دو گروہ الگ ہو چکے ہیں تو دونوں کو ملانے کا کام کریں، اگر رشتہ دار بچھڑ چکے ہیں رشتہ داروں کو ملانے کا کام کریں، اگر خاندان میں کوئی ہمارے سے دور ہو چکا ہے تو ان کو ملانے کا کام کریں، کیونکہ یہ اخلاقی فریضہ ہے، کیونکہ اخلاقی فریضہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا فواللہ انک لا تصلح الرحم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ اس روئے زمین پر آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ تصدیق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں اور آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی نوازی کرتے ہیں، اور جب بھی معاملہ دونوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو جو حق پر ہوتا ہے آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اخلاق سے تعلق ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا ہے، اگر یہ اخلاق یہ اعمال اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو، یاد رکھو یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال بن سکتے ہیں، اخلاق کے اونچے مقام پر جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تمام کا تعلق اخلاق سے۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ بہت سارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے مثالیں ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اخلاق کے ساتھ لوگوں کو سکھایا اور اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہونے کو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ پیشانی عاجزگی و انکساری کے ساتھ جھکی ہوئی، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام مکمل ہونے کو قریب ہو چکا ہے، مکہ فتح کرنے کو ہے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عمل کیا ہے کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیشانی عاجزگی و انکساری کے ساتھ نیچے جھکی ہوئی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا، اگر کوئی ملک یا گاؤں کو فتح کرنے کے لیے جاتا تو وہاں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا، خون بہاتا، ان کے ساتھ غلط کام کرتا، ان کے مالوں کو لوٹتا، ان کے گھروں کو لوٹتا، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹتا۔ لیکن یاد رکھو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں مکہ فتح کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، ان کی پیشانی عاجزگی و انکساری کے ساتھ نیچے جھکی ہوئی ہے۔ مکے میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے امان ہے، جو بھاگے اس کا پیچھا نہ کیا جائے، جو تلوار اپنی میان میں رکھ لے اس کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ غلط معاملہ نہ کیا جائے، ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستعل الحرمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج قتل و غارت کے دینی کا دن ہے، آج تمام کا تمام گن گن کر بدلہ لیا جائے گا۔ جیسی ہی خبر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتی ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اے سعد بن عبادہ تم نے کیا کر دیا؟ آج خون ریزی کا دن نہیں، آج قتل و غارت گری کا دن نہیں، بلکہ الیوم یوم الملحمہ، آج عفو و درگزر کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج گلے لگانے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگوں آج تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی نقشے کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا سچ کہا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ حضرین اکرام، کیسا معاملہ تھا
कैसे लोग थे, पूरा इख्तियार था, पूरी ताकत थी, पूरा इख्तियार था कि एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर सकते थे, एक एक को चुन चुन कर बदला ले सकते थे। मक्के की वादियों में खाने काबा के सामने खून की नदियां बहा सकते थे। हर इंसान परेशान हाल था कि आज मोहम्मद कभी माफ करने वाला नहीं होगा, बल्कि हर एक से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उस मौके पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या सबक दिया? अखलाक की सबसे बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। इसी तरीके से कबीले दौस का है वाक़या ताइफ भी मुझे और आपको बुलाने के लिए नहीं है, बल्कि तमाम वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुझे और आपको अखलाक हसना की तालीम देती है, मुझे और आपको अच्छे अखलाक सिखाती है, मुझे और आपको अच्छे मामलात सिखाती है, मुझे और आपको अच्छा किरदार सिखाती है। शर्त यह है कि मैं और आप इस पर मुकम्मल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें आज किताब व सुन्नत की रोशनी में मैंने आपके सामने पेश की, सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हम तमाम को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो भी परेशान हाल है, अल्लाह हमारी परेशानियों को तो दूर फरमा, अल्लाह हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में रख, इस्लाम की हालत पर रख, और जब ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।